حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام. العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. علم حدیث کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے علم حدیث خاص طور پر احادیث نبویہ علی صاحبها الف تحیۃ و سلام کی حفاظت کا انتظام کیسے کیا، جس کے سلسلے میں دور اول میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کیا رول رہا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مؤثر انداز میں انہیں احادیث مبارکہ اور دین کی بنیادی امور کی تعلیم دی، جس کی وجہ سے ان کے لیے احادیث کے جمع کرنے اور احادیث کو یاد رکھنے میں بڑی سہولت رہی۔ دور نبوی میں کتابت حدیث مستشرقین جس طرح سے کہتے ہیں کہ احادیث کی تدوین یہ 200 سال بعد ہوئی، مستشرقین جس طرح سے کہتے ہیں کہ احادیث کی تدوین 200 سال کے بعد ہوئی، تو یہ ان کا سراسر بے بنیاد اور جھوٹا دعویٰ ہے۔ اس لیے کہ احادیث نبویہ کی تدوین کا کام اور اس کی کتابت پر محنت دور نبوی ہی سے شروع ہو چکی تھی۔ مستشرقین جو بات کہتے ہیں اس کی حقیقت صرف یہ ہے کہ احادیث صحیحہ کو جمع کرنے کا کام یہ قرن ثالث میں ہوا، نہ کہ مطلق احادیث کو جمع کرنے کا کام قرن ثالث میں ہوا۔ دونوں میں فرق ہے، ایک ہے جمع احادیث صحیحہ اور دوسرا ہے مطلق جمع حدیث یا کتابت حدیث، تو دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مستشرقین بہت سارے طلباء ان کے سلسلے میں آپ نے سنا ہوگا، نہ بھی سنا ہو تو مختصراً میں آپ سے کر دیتا ہوں کہ مستشرقین یہ دراصل بنا ہے شرقن سے، استشراقن، اس کو باب استفعال میں لے گئے۔ دنیا دو حصوں میں منقسم ہے، مغرب اور مشرق۔ مشرق یہ دنیا کا وہ خطہ ہے جو تمام کے تمام مذاہب کبرا
یہیں پر وجود میں آئے، چاہے اسلام ہو، چاہے یہودیت ہو، چاہے نصرانیت ہو، چاہے ہندو مذہب ہو، چاہے بودھ مذہب ہو، چاہے سکھ مذہب ہو، چاہے کرشنا مذہب ہو، یہ جتنے بھی مذاہب کبرا ہیں، بڑے بڑے مذاہب ہیں، ان سب کا وجود کہاں پر ہوا؟ مشرق میں ہوا۔ مغرب تو مشرق یہ آباد ہونے کے اعتبار سے بھی دنیا میں مقدم ہے، اسلامی تاریخ اور حقیقی تاریخ کے اعتبار سے، اور مغرب یہ آباد ہونے کے اعتبار سے بھی مؤخر ہے۔ یعنی مشرق میں آبادی، انسانوں کی آبادی یہ بعد میں ہوئی مغرب میں، اور مشرق میں پہلے ہوئی۔ مشرق میں پہلے ہوئی، اس کی سیدھی سیدھی مثال یہ ہے کہ نزول آدم کہاں ہوا؟ مشرق میں۔ بعثت نوح کہاں ہوا؟ مشرق میں۔ جتنے انبیاء ہیں، ان تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت یہ کہاں پر ہوئی ہے؟ مشرق میں ہوئی۔ کوئی حجاز مقدس میں ہے، کوئی آج اس خطے میں جس کو عراق کہا جاتا ہے، کوئی اس خطے میں ہے جس کو آج ایران کہا جاتا ہے، جس کو کسی زمانے میں فارس کہا جاتا تھا، کوئی اس خطے میں ہے جس کو بلاد الرافدین کہا جاتا تھا، اور جس کو آج کل شام وغیرہ کہا جاتا ہے۔ تو انہی خطوں میں کوئی اس خطے میں ہے جس کو بر صغیر کہا جاتا ہے۔ تو اس پورے خطے میں جتنے بھی انبیاء، جن 24 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے، ان سب کے سب کی بعثت کہاں ہوئی ہے؟ مشرق میں ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مغرب اس وقت تک آباد نہیں تھا، ورنہ قرآن کریم کا اعلان ہے کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی امت دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کے طرف کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا گیا، ہر امت کی طرف رسول کو مبعوث کیا گیا۔ تو قرآن کے اس دعوے کے اعتبار سے اگر وہاں پر بھی انسان آباد ہوتے تو ضرور وہاں پر انبیاء کی بعثت عمل میں آئی ہوتی۔ اب اسی لیے مورخین دو باتیں بیان کرتے ہیں، یا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب تک کہ سلسلہ انبیاء چلتا رہا وہاں تک کہ مغرب آباد نہیں ہوا تھا، اس لیے کسی رسول کی ضرورت نہیں پڑی، یا ہو سکتا ہے مغرب آباد ہوا ہو، بہت بعد میں آباد ہوا ہو، اور وہاں پر کچھ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت عمل میں آئی ہو، مگر ان کی تفصیلات سے قرآن کریم نے تعرض نہ کیا۔ اس کا بھی کیا ہے؟ امکان ہے، لیکن اس کا امکان کم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کی زندگی بسر کرنے میں سہولت کے اعتبار سے سب سے زیادہ موزوں اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مشرق ہے۔ مغرب یہ انسان کے رہنے کے لیے موزوں نہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ مغرب یہ وہ علاقہ ہے جو برفانی علاقہ ہے، جہاں پر سخت ٹھنڈیاں ہوتی ہیں، جہاں پر دن اور رات میں توازن بھی صحیح نہیں۔ ان کے یہاں پر جب سخت سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو اس موسم میں 4 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، 5 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، اور دن کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ 19 اور 20 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ برطانیہ ہے، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، ان علاقوں میں۔ تو اس لیے رمضان اگر جنوری فروری ایسے مہینوں میں آتا ہے تو ان کو بہت دشواری ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے بھی بہت سارے تعلق والے ہمارے رشتے دار وہاں پر ہیں۔ تو بتاتے ہیں کہ ابھی افطاری کر کر فارغ نہیں ہوتے، مغرب سے فارغ نہیں ہوئے کہ 10-15 منٹ کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ 4 گھنٹے میں تو رات ختم ہو جاتی ہے، اور پھر تراویح سے ابھی فارغ نہیں ہوتے کہ سحری کا وقت ہو جاتا ہے۔ 4 گھنٹے میں رات، ظاہر سی بات ہے تراویح میں 1-1.5 گھنٹہ لگتا ہے، تو اس 1-1.5 گھنٹے میں عشاء تراویح سب پڑے، وہاں تک تو رات کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، اور سحری کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد 19-20 گھنٹے کا پورا کیا ہوتا ہے؟ دن ہوتا ہے۔ تو انسان کے آباد رہنے کے یہ تو ہوا دنوں میں کمی زیادتی، اتنا فرق ہوتا ہے وہاں پر۔ ہمارے یہاں زیادہ سے زیادہ 1 یا 1.5 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، 13-14 گھنٹے، اس سے زیادہ نہیں، 13.5 گھنٹے سے زیادہ، 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے پورے مشرق میں۔ بہت تو 2 گھنٹے بعض علاقوں میں، اس سے زیادہ نہیں۔ موسم کے اعتبار سے بھی مشرق انسان کے لیے موزوں ہے، مغرب انسان کے لیے موزوں نہیں۔
اس لیے کہ وہاں پر ایسی سخت سردیاں ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ مہینوں تک آدمی گھر سے باہر نہیں نکل پاتا، برفانی طوفان آتے ہیں۔ تو ہماری خالہ ایک جگہ پر رہتے ہیں کینیڈا کے اندر میں، تو بتلاتے ہیں کہ پورا سال روزانہ صبح میں اٹھتے ہی سب سے پہلے کام یہ کرنا پڑتا ہے کہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے اس کو بلانا پڑتا ہے، صاف کرنے والے کو فون کر کر وہ آتا ہے اور ہمارے گھر کے دروازے سے لے کر روڈ تک کے صاف کرتا ہے، تو ہم باہر آ پاتے ہیں، ورنہ باہر ہی نہیں آ پاتے۔ تو میں نے کہا ایسی جگہ پر بس کے فائدہ کیا ہے؟ تو اتنی برف وہاں پر ہوتی ہے، کچھ علاقوں میں تو ایسی برف ہوتی ہے کہ انسان رہ بھی نہیں سکتا۔ اب ظاہر سی بات ہے آج تو کوٹ اور کمبل اور یہ ساری چیزیں ہیں تو انسان پہن کر اس کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس زمانے میں تو کچھ تھا نہیں، کپڑے کے ٹھکانے نہیں تھے، تو ظاہر سی بات ہے ایسی جگہ پر انسان کیسے بچتا؟ انسان کے لیے گرمی تو کافی حد تک برداشت کرنا آسان ہوتا ہے، مگر سردی انسان زیادہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ خطہ آباد کے اعتبار سے بھی انسان کے لیے موضوع نہیں ہے۔ یہ جو مشرق میں مغربی اقوام یورپ کے یہود و نصارہ گئے، یہ بھی اصل کہاں کے ہیں؟ مشرق کے ہیں۔ یہ بھی اصل کہاں کے ہیں؟ یہ جب عالم اسلام کا تسلط ہوا اور بعثت نبوی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اسلام سربلند ہوا اور روم کی حکومت ٹوٹ گئی، تو یہود و نصارہ بھی کیا ہو گئے؟ کمزور ہو گئے۔ یہودی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت یہود و نصارہ یہ ملک شام ہے، اسی طریقے سے فلسطین ہے، بلاد الرافدین جس کو کہتے ہیں، اس علاقے میں کیا کرتے تھے؟ رہا کرتے تھے۔ پھر جب ہار گئے یہ لوگ مسلمانوں سے، تو پھر یہ لوگ نکل کر دوسرے جگہ پر کیا ہو گئے؟ جانے لگے، اور پھر آہستہ آہستہ اندلس میں جب مسلمانوں سے انہوں نے علم سیکھا، تو پھر اس کے بعد مسلمانوں کے تجربات کو آگے بڑھا کر اور سمندروں کے راستے سے امریکہ وغیرہ کی دریافت کی انہوں نے، اور تو اس لیے وہ لوگ ان کے یہاں پر مستقل ایک تاریخ ہے جس کو کہتے ہیں نئی دنیا کی دریافت، اردو میں کہتے ہیں، اور انگریزی میں جس کو کہتے ہیں ڈسکوری آف لینڈ۔ کیا مطلب؟ کہ مغرب کی قومیں ایسے علاقوں میں پہنچی جس علاقوں میں پہلے انسان نہیں پہنچے تھے، حالانکہ حقیقت میں وہ جھوٹے دعوے ہیں ان کے۔ حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ڈسکوری آف لینڈ اور نئی دنیا کی دریافت کا مطلب کیا ہے کہ ان سے پہلے کوئی وہاں پر پہنچا نہیں، اور مہذب اگر کوئی قوم پہنچی تو وہاں پر وہی پہنچے، ایسا نہیں۔ امریکہ کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ کرسٹوفر کولمبس نے اس کو دریافت کیا، حقیقت میں وہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو ریڈ انڈینز کہا جاتا ہے، الہنود الاحمر، ریڈ انڈینز۔ تو یہ جو ریڈ انڈینز ہے یہ کیا ہے؟ اصل میں کولمبس جو ہے یہ اندلس سے نکلا۔ جب اندلس میں مسلمانوں کا زوال ہوا تو مسلمانوں کے زوال کے بعد چونکہ مسلمانوں کا علمی مرکز تھا اندلس، تو وہاں پر ساری چیزیں سیکھی، مسلمانوں کے تجربات کو سیکھنے کے بعد وہ چیزوں کو بنانے لگے، تو اس کے لیے ان کو منڈیوں کی ضرورت پڑی، تو اس کے لیے وہ بڑے بڑے جہازوں میں سوار ہو کر ان سامانوں کو لے کر مارکیٹ کی تلاش میں نکلے ہوئے۔ تو سب سے پہلے ان کو فکر تھی کہاں پر پہنچنے کی؟ ہندوستان پہنچنے، اس لیے کہ اس وقت ہندوستان دنیا کا سب سے مالدار ملک تھا، سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، العصفور الذهبی اس کو، ہندوستان کو مسلمانوں کے دور میں۔ تو اس لیے وہ تو کرسٹوفر کولمبس بھی ہندوستان آنے کے لیے نکلا تھا، اور اس کی جو کشتی تھی، اس کا جو جہاز تھا بڑا، اس بڑے جہاز کا چلانے والا ایک پاکستان کے مورخ ہے، محقق ہے، انہوں نے اچھا کام کیا ہے کہ امریکہ کو کس نے دریافت کیا، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس جہاز کا چلانے والا جو تھا وہ مسلمان تھا۔ وہ کون تھا؟ اس کا نام بھی انہوں نے بیان کیا ہے، ان کی اردو کے اندر میں ایک کتاب ہے ہوئے تم دوست جس کے، ڈاکٹر حق حقی نام ہے۔ تو انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ امریکہ جو ہے یہ کرسٹوفر کولمبس کی دریافت نہیں ہے، بلکہ مسلمان اس سے پہلے وہاں پہنچ چکے تھے، اور جس جہاز کو کرسٹوفر کولمبس لے کر گیا اس جہاز کا چلانے والا بھی کون تھا؟ مسلمان تھا۔ وہ صبح میں جب فجر کی نماز کے لیے اٹھا
تو ہوتا کیا تھا کہ اس زمانے میں میپ وغیرہ کچھ تھا نہیں، ابھی دنیا اتنا زیادہ ایڈوانس نہیں تھی، لہذا اس بنا پر وہ کیا کرتے تھے، ان کے پاس کچھ دوربین ہوتے تھے، ان دوربینوں کے ذریعے سے وہ دیکھتے رہتے تھے کہ کہیں پر کوئی خشکی نظر آتی ہے یا نہیں۔ تو مہینوں کے بعد ان کو خشکی نظر آئی، تو سب سے پہلے چونکہ اٹھنے مسلمانوں کی فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے، تو وہ جہاز چلانے والا مسلمان اٹھا نماز کے لیے، اور اس نے دیکھا کہ بھئی کہیں پر خشکی نظر آ رہی، تو وہ کیا سمجھے کہ یہ انڈیا ہے، حالانکہ وہ ہندوستان نہیں تھا، وہ امریکہ تھا۔ تو امریکہ غلطی سے وجود میں آیا۔ ہاں حقیقت ہے، اس کتاب کو پڑھو تو یہی تاثر قائم ہوتا ہے کہ امریکہ کی دریافت کیسے ہوئی، غلطی سے ہوئی، کہ وہ ڈھونڈنے نکلے ہندوستان کو اور نکل آیا امریکہ غلطی سے۔ تو اب اس نے کہا، اعلان اس نے کہا کہ میں نے زمین، اب جو سب سے پہلے زمین کو دیکھتا تھا اس کو بہت بڑا انعام دیا جاتا تھا۔ تو کرسٹوفر کولمبس چونکہ اس جہاز کا کیپٹن تھا، تو اس نے اس کو کہا خاموش بیٹھے، بولنا نہیں تو مار کے اندر پھینک دوں گا۔ یہ خاموش ہو گیا، اور پھر صبح میں لوگوں کو اٹھنے کے بعد اس نے کیا کہا کہ میں نے دیکھا سب سے پہلے۔ وہ بیچارہ ظاہر سی بات ہے، یہ کیپٹن تھا، اس کا مین انچارج تھا، تو اس کے سامنے کچھ نہیں بول سکا، وہ خاموش رہا۔ تو کہتے ہیں کہ اولاً تو مسلمان سب سے پہلے وہاں پہنچا تھا، مان لو دوسری مرتبہ اگر مغربی اقوام نے بھی اس کو دریافت کیا تو اس کو دریافت کرنے میں بھی کس کا ہاتھ ہے؟ مسلمانوں کا ہاتھ۔ بارہ تو میں سمجھا تھا مستشرقین کس کو کہتے ہیں، تو یہ مستشرقین اب یہ مغرب میں جا کر آباد ہوئے، پھر اس کے بعد ان کو مشرق میں چونکہ تمام کے تمام مذاہب کی آماجگاہ ہے اور سارے مذاہب یہیں پر وجود میں آئے، لہذا اقوام مغرب یعنی یہود و نصارہ اور اہل کتاب اور سیکولر قسم کے جو لوگ ہیں وہ مشرق کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو کہا جاتا ہے مستشرقین۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ حقیقت میں تو وہی ایسا کہتے ہیں کہ ہم صرف وہ معلومات جمع کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مستشرقین کی جو جماعت ہے یہ وہ جماعت ہے جس جماعت نے استعمار مغرب یعنی مغرب نے جو عالم اسلام پر تسلط قائم کیا، اس عالم اسلام پر تسلط قائم کرنے سے پہلے ان کے لیے سارا مواد مہیا کیا۔ کیا مہیا کیا؟ مواد مہیا کیا کہ کتنے لوگ مسلمان رہتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، اور ان کے رہن سہن کیا ہے، ان کی کمزوریاں کیا ہے، ان کی اچھائیاں کیا ہے، اور ان کی کمزوریوں کو سامنے رکھ کر پھر انہوں نے پلان بنا کر عالم اسلام کو کیا کیا؟ اپنے ہاتھ میں لیا اور عالم اسلام پر قبضہ کیا۔ تو یہ مستشرقین کی جماعت جو ہے یہ سب سے پہلے ان کی معاون۔ تو یہ مستشرقین نے کیا کام کیا ہے؟ سب سے بڑا جو کام انہوں نے کیا ہے، جس کو سب سے حواست بھرا کام کہا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ اسلامی تعلیمات کے اوپر کیچڑ اچھالنا اور زبردستی اسلام کی تعلیمات پر اعتراضات قائم کرنا، خواہ مخواہ جو اعتراض نہیں ہے اس کو اعتراض بنا کر پیش کرنا۔ تو یہ کام کیا ہے کس نے؟ مستشرقین نے۔ تو انہی مستشرقین کا ایک ٹولہ وہ یہ کہتا ہے کہ علم حدیث کو 200 سال کے بعد لکھا گیا، جبکہ علم حدیث کو 200 سال کے بعد نہیں لکھا گیا، بلکہ علم حدیث کی کتابت کا آغاز تو دور نبوی سے ہوا۔ البتہ پہلے اس کو سینے میں محفوظ کرنے پر زور زیادہ دیا گیا اور سفینہ یعنی لکھنے پر زور کم دیا گیا۔ بعد میں چل کر دوسرے دور میں جب داخل ہوتے ہیں تو اس دور میں یاد کرنے سے زیادہ لکھنے پر زور دیا گیا، تو تھوڑا سا فرق رہا، لیکن کتابت حدیث کا سلسلہ یہ کب سے شروع ہو چکا تھا؟ دور نبوی سے۔ لہذا مستشرق یہ کیا کہتے ہیں کہ بخاری کب لکھی گئی؟ تو بولے 3 صدی ہجری میں۔ ہاں اس کا مطلب یہ کہ حدیث تبھی سے لکھنا شروع ہوئی۔ حبلب کی اولاد، کس نے کہا؟ اس سے پہلے احادیث نہیں، امام بخاری کے لکھنے سے پہلے قرن ثانی کے یعنی امام مالک کی پیدائش ہوتی ہے سن ہجری 93 اور وہ موطا لکھتے ہیں، تو موطا بخاری سے 100-125 سال پہلے لکھی جا چکی ہے، 100-125 سال پہلے لکھی جا چکی۔ موطا کے زمانے میں صرف موطا نہیں لکھی، بلکہ امام سفیان ثوری نے اپنی کتاب لکھی جامع سفیان ثوری، وہ بھی اس زمانے میں لکھی گئی۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں مصنف عبد الرزاق لکھی گئی، مصنف ابن ابی شیبہ لکھی گئی، بہت ساری جوامع لکھی گئی اس زمانے میں۔
تو بخاری کے لکھنے سے پہلے بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی تھی. البتہ تھوڑا سا فرق ہے جس کو آگے بیان کیا جائے گا کہ احادیث موقوفہ اور احادیث مقطوعہ اور احادیث موصولہ، ان احادیث میں تمیز کا کام یہ تیسری صدی کے اندر میں شروع ہوتا ہے کہ صرف احادیث موصولہ کو امام بخاری نے جمع کیا، ورنہ مصنف ابن عبد الرزاق اور مصنف ابن شیبہ، مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ، ان لوگوں نے احادیث کو جمع کیا تو اس میں ان سب چیزوں کو جمع کر دیا. بہرحال تو اب ہم یہاں پر یہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے کون صحابہ وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں احادیث کو لکھا کرتے تھے. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتے ہیں، جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، کہ حضرات صحابہ میں مجھ سے زیادہ احادیث کو یاد رکھنے والا نہیں. حضرات صحابہ میں مجھ سے زیادہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، احادیث کو زیادہ یاد رکھنے والا کوئی نہیں سوائے عبداللہ بن عمرو بن عاص کے، سوائے عبداللہ بن عمرو بن عاص کے. فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، اس لیے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں احادیث کو لکھا کرتے تھے اور میں نہیں لکھتا. یہ راویۃ الاسلام کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اچھا لقب دیا ہے. دفاع عن ابی ہریرہ کے مصنف شیخ منعم نے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کو کہنا چاہیے راویۃ الاسلام. راویہ کس کو کہتے ہیں؟ باغ کو سینچنے والا، سیراب کرنے والا، پانی پلانے والا. کہا اسلامی علوم اسلامیہ اور اسلام کی تعلیمات کے باغ کو زندہ رکھنے میں سب سے بڑا رول اگر کسی کا ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو وہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. تو اس لیے ان کا نام کیا لیتے ہیں؟ وہ راویۃ الاسلام، اسلام کے باغ کو سرسبز و شاداب رکھنے والا، اس کو پانی پلانے والا. تو خود حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا. اب جب وہ لکھتے تھے تو ظاہر سی بات ہے ان کے پاس زیادہ حدیث اور میرے پاس کم. خود حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے حوالے سے امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے کنت اکتب. اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا عبداللہ بن عمرو بن عاص ساری حدیثیں لکھتے تھے یا کچھ حدیثیں لکھتے تھے؟ تو اس کا جواب امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے، کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمرو بن عاص کیا فرماتے ہیں؟ کنت اکتب کل شیء اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں ہر اس چیز کو جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا لکھ لیا کرتا. اس کا مطلب آدھا ادھورا نہیں لکھتے تھے، بلکہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کیا کرتے تھے؟ حضور کی مجلس میں بالکل قلم اور کاغذ کے ساتھ حاضر رہتے تھے اور جو بھی حضور بولتے تھے کیا کرتے تھے؟ اس کو لکھ لیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص اور اس جیسے صحابہ وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھ لیا کرتے تھے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ لیا کرتے تھے. اور اتفاق یہ کہ ابھی شاید ایک مہینہ بھی نہیں ہوا ہے، ایک مہینے پہلے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیثیں جو انہوں نے لکھی تھی، ان حدیثوں کا مجموعہ کسی کے ہاتھ لگا اس کو تلاش کرنے کے بعد اور شائع ہو چکا ہے یا عنقریب شائع ہونے والا ہے، جس کو الصحیفۃ الصادقہ کہا گیا. کتابوں میں
آپ نے مشکات شریف کے اندر میں ایک روایت پڑھی ہوگی عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ. تو یہ جو سند ہے یہ کیا ہے؟ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ من صحیفتہ. یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر لکھی تھی، وہ لکھی ہوئی حدیثیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پوتے عمرو بن عاص عن ابیہ عن جدہ. تو عمرو بن عاص بن عبداللہ بن عمرو بن عاص، اس طرح سے ان کا نام ہے. تو وہ ان کے پاس وہ صحیفہ تھا اور اس صحیفے میں سے وہ حدیث پڑھ کر سناتے تھے. اسی لیے حضرات محدثین کے یہاں پر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث یہ قابل حجت ہے یا نہیں عن عمرو بن عاص، جو اس لیے کہ وہ صحیفے سے بیان کرتے تھے. تو قرن اول میں حضرات محدثین کے یہاں پر لکھا ہوا بیان کرنا یہ درست نہیں تھا، یاد کیا ہوا بیان کرنا، اور یہ لکھا ہوا بیان کرتے تھے. تو اب یہ کہ وہ صحیح ہے یا نہیں، تو بعض محدثین نے کہا کہ بھائی صحابی کی لکھی ہوئی ہے، ان کے پوتے نقل کر رہے ہیں، لکھا ہوا نقل کر رہے ہیں، لہذا اس سلسلے میں کسی طرح کا تحمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام ابو داؤد وغیرہ فرماتے ہیں. لیکن امام بخاری وغیرہ نے کہا نہیں، یاد ہونی چاہیے، لکھا ہوا نہیں چاہیے. لہذا انہوں نے عمرو بن عاص عن ابیہ عن جدہ والی روایت کو اپنی کتاب کے اندر میں جگہ دی نہیں، کیونکہ ان کے یہاں پر تو امام بخاری کے یہاں پر تو خاص طور پر لقا ضروری، کہ جس راوی کی روایت کو نقل کرے اگر عنعنہ سے نقل کرتا ہے تو لقا ایک مرتبہ زندگی میں لقا ضروری، اور یہاں پر ایسا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے نقل نہیں کیا. اب ان تمام کے تمام احادیث کا مجموعہ وہ ملا اور اس پر تحقیق کا کام ہو رہا ہے، اور وہ چھپ چکا یا عنقریب چھپ کر آنے والا ہے. اور جس شخص نے اس پر تحقیق کا کام کیا اس کا یہ دعویٰ ہے کہ جتنی بھی اس صحیفہ صادقہ کے اندر میں روایتیں ہیں، یہ تمام کے تمام روایتیں دیگر صحابہ کے ذریعے سے انہی الفاظ کے ساتھ صحاح ستہ میں سب موجود ہیں. صحاح ستہ میں سب کیا ہے؟ موجود ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ تیسری صدی میں 200 سال کے بعد احادیث مبارکہ کو لکھا گیا، ایسا سراسر بے بنیاد اور غلط ہے. حجاج الخطیب، یہ سعودی کے اچھے بڑا عالم گزرے ہیں، حجاج الخطیب، انہوں نے السنۃ قبل التدوین کتاب لکھی ہے. اس کتاب میں بھی انہوں نے ایسے بہت ساری مثالیں جمع کرنے کی کیا کی ہے، کوشش کی ہے کہ تدوین سے پہلے کون کون سے صحابہ اور کون کون سے تابعین نے احادیث کو لکھا تھا. تو السنۃ قبل التدوین پر انہوں نے مستقل کام کیا ہے، تقریباً 250-300 صفحے کی کتاب ہے عربی زبان میں. بہرحال نہیں، تو یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص. اسی طریقے سے ایک صحیفہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، یہ تو دور صحابہ گزرا، اس کے بعد حضرات صحابہ کے تلامذہ. تو حضرات صحابہ میں سب سے زیادہ مکثر الروایت سیدنا حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ کے تلامذہ میں سے حمام ابن منبہ یہ حضرت ابو ہریرہ کے مایناز شاگرد ہیں. اور حمام ابن منبہ مجلس سیدنا حضرت ابی ہریرہ میں بیٹھ کر ان کی احادیث کو لکھا کرتے تھے. ان کی احادیث کو کیا کرتے تھے؟ لکھا کرتے تھے. اور صحیفۃ حمام ابن المنبہ کے نام سے وہ تیار بھی کیا انہوں نے. ایک زمانے تک اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا. اس کے بعد ہمارے بر صغیر کے مایناز محقق ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بیڑا اٹھایا کہ مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ 200 سال کے بعد لکھی گئی، ذرا تلاش کرتے ہیں کہ صحیفہ حمام ابن منبہ کہاں ہے. تو انہوں نے دنیا میں جہاں جہاں پر بھی مخطوطے تھے ان جگہوں پر جا کر اس کو تلاش کیا. حسن اتفاق کہ ان کو ایک جگہ سے وہ صحیفہ حمام ابن منبہ ہاتھ لگ گئے، اور انہوں نے اس صحیفہ حمام ابن منبہ کو
ایڈٹ کیا، اس پر تحقیق کی، تخریج کی اور اس کو شائع کیا، اردو ترجمے کے ساتھ بھی وہ شائع ہو چکا ہے۔ تو صحیفہ حمام ابن منبہ یہ حضرات صحابہ کے تلامذہ میں سے حضرت ابو ہریرہ کے تلمیذ ہیں، انہوں نے اس کو جمع کیا، اور ان کا بھی یہی دعویٰ ہے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا، حیدرآبادی مرحوم کا، کہ صحیفہ حمام ابن منبہ کی روایتوں کا جب میں نے تقابل کیا تو ان روایتوں کو حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے صحاح ستہ میں بھی پایا اور مسند احمد میں بھی ان تمام روایتوں کو میں نے انہی الفاظ کے ساتھ پایا۔ تو کہا کہ یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفوظ رہنے کے لیے جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب حیدرآبادی، آپ نے کہا کہ ان کو ایسے کہو تو سمجھ میں نہیں آئے، ان کے سامنے ایسا ٹھوس ثبوت پیش کرو کہ جس کے بعد ان کی بولتی کیا ہو جائے، بند ہو جائے۔ تو آپ کے صحیفہ حمام ابن منبہ کی تحقیق و تخریج کے بعد مستشرقین کے پورے خیمے کے اندر میں زلزلہ آ گیا کہ ابھی کیا جواب دیں، اب خاموش بیٹھ گئے۔ ابھی ایسا یہ سوچا وہ چھوڑتے نہیں ہیں کہ 200 سال کے بعد حدیث کیا کی گئی، لکھی گئی، اس لیے کہ اور اب تو صحیفہ صادقہ بھی چھپ کر آ جائے گا، تو اس کے بعد تو مزید ان کے لیے کوئی گنجائش باقی رہے گی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی مثال بارش کے مانند ہے، کالغیث تھی، نہیں معلوم کہ اس کا پہلا حصہ کارآمد ہے یا اس کا درمیانی حصہ کارآمد ہے یا اس کا آخری حصہ کارآمد ہے۔ ہر زمانے میں اللہ رب العزت رجال کار کو کیا کرتے رہیں گے، پیدا کرتے رہیں گے۔ تو اس طرح سے حضرات صحابہ اور حضرات صحابہ کے تلامذہ ان کے یہاں پر اس طرح سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے کا جو ثبوت ملتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھنے کا آغاز دور نبوی ہی سے ہو چکا تھا۔ یہ ہو گیا حضرات صحابہ کے دور تک کی بات۔ تدوین حدیث دور صحابہ کے بعد، دوسرا دور، تدوین حدیث دور صحابہ کے بعد، صحابہ کے زمانے تک حفاظت حدیث کا کام ہوا، اور صحابہ کے زمانے کے بعد اب تدوین حدیث پر کام شروع ہو رہا ہے۔ تو تدوین حدیث کے سلسلے میں تو اس کو کہیں گے حفاظت حدیث کا دور ثانی اور تدوین حدیث کا دور اول۔ کیا کہیں گے اس کو؟ حفاظت حدیث کا دور ثانی اور تدوین حدیث کا دور اول۔ یہ دور شروع ہوتا ہے قرن اول کے اواخر سے، سن ہجری 50 کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ اور سن ہجری 200 کے اواخر تک چلتا ہے، 150 سال پر مشتمل۔ یہ دور اول، تدوین حدیث کے دور اول میں دو طرح سے کام ہوئے۔ سب سے پہلے حضرت عمر بن عبد العزیز کے کہنے پر عالم اسلام کے ہر بڑے علمی شہر میں جو صحابہ مقیم تھے، ان صحابہ کی احادیث کو جمع کیا گیا۔ عالم اسلام کے علمی شہر تھے، جو بڑے علمی شہر تھے، وہاں پر جو صحابہ مقیم تھے، ان صحابہ کی احادیث کو جمع کیا گیا، یعنی علاقے کے اعتبار سے احادیث کو اور شہروں کے اعتبار سے احادیث کو جمع کیا گیا۔
اس لیے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے مدینہ کے محدثین کے نام ایک خط لکھا. ابو بکر ابن حزم کے نام اور ابن شہاب زہری کے نام کہ انی اخاف ذهاب العلم، انی اخاف ذهاب العلم، کہ حضرات صحابہ اکثر اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اس لیے کہ تقریباً حضرات صحابہ 97-98 ہجری تک اس دنیا سے رحلت فرما چکے تھے. سب سے آخری صحابی جن کی وفات کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے سن ہجری 97 میں حضرت عبداللہ بن اوفا، اور بعض حضرات نے کہا سن ہجری 101 میں حضرت انس بن مالک. لیکن عام طور پر رجحان یہ ہے کہ سب سے آخری صحابہ، چاہے وہ حضرت انس بن مالک ہو چاہے حضرت عبداللہ بن اوفا ہو، یہ دونوں 97 ہجری تک کے اس دنیا سے رحلت فرما چکے تھے. اس کے بعد کوئی صحابی روئے زمین پر باقی رہا نہیں. تو حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا انتخاب. تو اب حضرت عمر بن عبد العزیز کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ حضرات صحابہ کی یہ روایتیں ان کے جانے سے کہیں ضائع نہ ہو جاویں، لہذا ان کی روایتوں کو آپ نے خط لکھا ابو بکر ابن حزم کو اور ابن شہاب زہری کو اور دوسرے شہروں میں جو بڑے بڑے کبار علماء تھے، مکہ ہے، یمن ہے، دمشق ہے، حلب ہے، کوفہ ہے، بصرہ ہے، تو ان تمام شہروں کی طرف، کیونکہ ہر جگہ پر حضرات صحابہ پہنچے تھے دعوت اور تعلیم کی غرض سے، تو ہر جگہ پر محدثین کو خط لکھا اور کہا کہ انی اخاف ذهاب العلم فانظروا مما رووا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرات صحابہ کی جو روایتیں تھیں ان روایتوں کو جمع کرو. اس لیے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو کام کیا گیا وہ مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی احادیث کو جمع کیا گیا. اسی لیے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کیونکہ خلیفہ بنائے جانے سے پہلے مدینہ منورہ کے گورنر رہے تھے، لہذا وہ خود محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ کی روایت ابو بکر بن حزم کو لکھا کہ دو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حضرت عائشہ کی روایتوں کے اوپر بڑی محنت کی ہے اور ان کی ساری روایتوں کو یاد کر کر رکھا ہے. ان میں سے ایک تھے حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن بن اسعد بن زرارہ. حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن بن اسعد بن زرارہ، حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی پوتی تھی. حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہمیشہ لگی رہتی تھی اور حضرت عائشہ کے علوم کی امین مانی جاتی تھی. تو فرماتے ہیں ابو بکر بن حزام نے حضرت عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام روایتوں کو مدینہ میں جمع کیا، اور دوسرے حضرت عبداللہ بن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علوم کے امین وہ آپ کے بھانجے تھے حضرت عروہ بن زبیر بن عوام. تو ان کی احادیث کو بھی جو حضرت عائشہ کی احادیث ان کے حوالے سے تھی ان کو بھی جمع کیا گیا. اور پھر ایک نمونہ سامنے آ گیا. اس کے بعد تمام کے تمام بلاد اسلامیہ میں جتنے بڑے بڑے شہر تھے ہر جگہ پر اس طریقے سے احادیث کو جمع کرنے کا کام شروع ہوا. اس لیے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کی دور خلافت بہت مختصر رہا، مشکل سے 1.5 سے پونے 2 سال. سن ہجری 99 میں آپ کا انتقال ہو گیا. آپ کے انتقال کے بعد ہشام یہ بادشاہ بنا، خلیفہ بنا، مگر اس کو ان چیزوں سے دلچسپی نہیں تھی، لہذا علماء نے خود اپنے طور پر ہر شہر کے اندر میں علماء نے احادیث مبارکہ کو مکہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایتوں کو جمع کیا گیا، عراق کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایتوں کو جمع کیا گیا، ملک شام میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں کو جمع کیا گیا، یمن میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں کو جمع کیا گیا اور دیگر جو بھی صحابہ تھے ان کی روایتوں کو جمع کیا گیا. اس طرح سے دور تدوین کے دور اول میں حضرات صحابہ کی روایتوں کو کیا کیا گیا؟ جمع کیا گیا. اب سب یہ جمع ہو گئی تو اب اس کے بعد تدوین حدیث کا دور ثانی شروع ہوتا ہے. تدوین حدیث کا دور ثانی فرماتے ہیں تدوین حدیث کا دور ثانی دوسری صدی ہجری کے اواخر سے شروع ہوتا ہے، یعنی 150 ہجری کے بعد شروع ہوتا ہے. سن ہجری 150 کے بعد شروع ہوتا ہے. اس دور میں جو محدثین تھے ان محدثین نے جوامع کے لکھنے کا اہتمام کیا. جوامع کے لکھنے کا اہتمام کیا. جوامع جامع کی جمع ہے. ایک تو وہ جامع ہے جو آج ہمارے درمیان ہے اصطلاح، اور ایک وہ جامع ہے جو ان کے درمیان، اس کا بھی فرق بتاتا ہوں. کیا مطلب کہ اس دور ثانی میں سن ہجری 150 کے بعد جو محدثین تھے ان محدثین نے کیا کیا، آثار موصولہ یا احادیث موصولہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ، اسی طریقے سے احادیث موقوفہ یعنی حضرات صحابہ کے فتاوی اور ان کے فرامین، اور آثار مقطوعہ یا احادیث مقطوعہ یعنی حضرات کبار تابعین کے فتاوی اور ان کے فرامین، ان سب کو جمع کیا. تو ان کے جمع کرنے کو اس زمانے میں جامع کہتے ہیں. کیا کہا جاتا تھا؟ جامع. تو جامع سفیان ثوری، جامع سفیان ثوری، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان سب کے جتنے بھی حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کے صحابہ کے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ کبار تابعین کے، ان کے سب کے اقوال اور فرامین جو ہو سکتے تھے سب کو ایک جگہ پر جمع کر دیا. اس طرح سے جوامع وجود میں آئی. جامع سفیان ثوری، کسی نے اسی جامع کا نام دیا مصنف. مصنف عبد الرزاق اسی زمانے میں وجود میں آئی. ایک زمانے تک یہ آج سے 100 سال سے بھی کم عرصہ ہوا، 60-70 سال پہلے تک یہ شائع نہیں ہوئی تھی. پھر اس کے بعد ہمارے ہندوستان کے ماہناز محدث حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی، ایک تو مولانا حبیب الرحمان صاحب وہ ہے جن کا ابھی انتقال ہوا، اور ایک محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی وہ دوسرے تھے. تو حضرت پہلے والے جو حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی تھے جن کو کبار محدثین میں شمار کیا جاتا ہے اپنے زمانے کے، تو آپ نے مصنف عبد الرزاق کو، اس کے مخطوطات کو جمع کر کر باقاعدہ اس کو آپ نے شائع کیا. بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک فیصل نے آپ سے درخواست کی اور کہا کہ آپ یہ کام کیجئے، اور ان کے کہنے پر آپ نے یہ کام کیا. تو اس طرح سے آپ نے مصنف عبد الرزاق کو شائع کیا. اس کے بعد مصنف ابن ابی شیبہ یہ بھی شائع ہوئی مختلف تحقیقوں کے ساتھ، جس میں سب سے بہترین تحقیق عصر حاضر کے حنفی محدث اور فقیہ اور محقق اور مدقق شیخ عوامہ، تو شیخ عوامہ کی تحقیق کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ بھی شائع ہوئی ہے. تو اس طرح سے یہ کتابیں لکھی گئی اور اس میں سب جمع ہے، حضور کے فرامین بھی، صحابہ کے فرامین اور فتاوی بھی، اور حضرات تابعین کے فتاوی اور فرامین بھی سب جمع کر دیا گیا. پھر اس کے بعد دور ثالث. دور ثالث شروع ہوتا ہے تیسری صدی ہجری سے. تیسری صدی ہجری سے. اس دور میں تقریباً 125 اور 150 سال کے عرصے میں، یعنی تیسری صدی ہجری سے لے کر اوائل سے لے کر چوتھی صدی ہجری کے نصف تک جو کتابیں لکھی گئی اس میں یہ التزام کیا گیا کہ صرف احادیث
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کیا گیا حضرات صحابہ کے فتاوا اور حضرات تابعین کے فتاوا اور فرامین سے. یہی وہ زمانہ ہے جس زمانے میں صحاح ستہ لکھی گئی. اسی زمانے میں مسند احمد سب سے پہلے لکھی گئی. اسی زمانے میں الجامع الصحیح للبخاری لکھی گئی. اس لیے کہ امام احمد بن حنبل کا انتقال سن ہجری 239 میں ہوتا ہے. امام بخاری کا انتقال سن ہجری 256 میں ہوتا ہے. امام مسلم کا انتقال سن ہجری 261 میں ہوتا ہے. امام ابن ماجہ کا انتقال سن ہجری 273 میں ہوتا ہے. امام ابو داؤد کا انتقال سن ہجری 279 میں ہوتا ہے. امام النسائی کا انتقال سن ہجری 303 میں ہوتا ہے. تو یہ جتنے بھی محدثین ہیں یہ سب کے سب اسی دور کے. انہوں نے کیا کیا کہ احادیث رسول میں صرف فرامین رسول کو جگہ دی اور مرسل روایت، موقوف روایت، اس طرح کی روایتوں کو الگ کر دیا. اسی لیے حضرت مولانا سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرتضی نے لکھا ہے کہ اس دور کے 3 امتیازات تھے. اس دور کا ایک امتیاز تو یہ تھا کہ صرف فرامین رسول کو لکھا گیا. دوسرا، اس دور میں فتاوا حضرات صحابہ اور تابعین کے جو فتاوا تھے اس کو الگ کر دیا گیا اور مراسیل کو بھی الگ کر دیا گیا. اور تیسرے نمبر پر حضرات صحابہ اور ان کے فتاوا وغیرہ میں اس دور چونکہ اختلاف پایا جاتا تھا تو اس دور کے علماء، محدثین اور فقہاء نے اجتہاد کر کر جس کو کتاب و سنت سے قریب پایا اس کو اپنی کتاب میں جگہ دی. اس طریقے سے اس دور میں احادیث صحیحہ کا انتظام کیا گیا. یہ تدوین حدیث کا دور ثالث. کون سا دور ہے؟ دور ثالث. اس دور ثالث کو مستشرقین کیا کہتے ہیں؟ دور اول. التباس سے کام لیتے ہیں، ناقص العلم لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تدوین حدیث کا دور ثالث. اس سے پہلے بہت کچھ لکھا جا چکا تھا. یہ ایسا نہیں کہ ان کو معلوم نہیں، ان کو سب معلوم ہے، لیکن یہ اسلام کی تعلیمات کو کمزور کرنے کے در پہ. لیکن ان کو نہیں معلوم کہ گورنمنٹ آف آسکائی اس کی حفاظت کرنے کے لیے، آسمانی حکومت یعنی آسمانی گورنمنٹ یعنی اللہ رب العزت، اس نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا. لہذا یہ گورنمنٹ اور آسکائی کے سامنے یہ سب کیا ہے؟ فیل. کتنے بھی پروپیگنڈے کی انہوں نے، ان سارے پروپیگنڈوں کے باوجود بھی اپنے کہیں پر یہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے. ہاں، اتنا ضرور ہوا کہ ہماری صفوں میں کچھ منافق قسم کے لوگ کھڑے ہوئے اور ان کی ہاں میں ہاں ملا کر، اتنا ہوا. لیکن الحمدللہ اسلام کو کوئی زد نہیں پہنچی. اگر انہوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی ہے تو ہم نے ان کو منافق کا تمغہ دیا، ان کا ہی نقصان ہوا. باقی اسلام کا کوئی نقصان نہیں کر سکا. دنیا میں آج تک کوئی مائی کا لال نہیں پیدا ہوا ہے جو اسلام کو نقصان پہنچا سکے. نہ پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہو سکتا ہے. جو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے وہ خود ہی بدنام ہو جاتا ہے اور وہ خود ہی ملعون اور مردود ٹھہرتا ہے. اسے کچھ لوگ اگر اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کر دیتے تو الگ بات ہے. سر سید نے امت کے لیے خدمت کی، ٹھیک ہے، تعلیمی میدان میں خدمت کی، لیکن اس باب میں ان کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی مستشرقین کی ہاں میں ہاں ملائی اور بر صغیر میں انکار حدیث کے فتنے کے سرخیل حضرت کو مانا جاتا ہے. علیہ ما علیہ، کیا بولیں گے اس کو؟ علیہ یعنی ان پر وہ ہو جس کے وہ مستحق، ان پر وہ ہو جو جس کے وہ مستحق. اگر وہ لعنت کے مستحق ہے تو بلعنت ہو، اگر نہیں مستحق ہے تو اللہ اعلم بحقیقت الحال. بہرحال تو یہ ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدوین کا دوسرا دور. اور پھر آخری دور، چوتھا دور، یہ وہ دور ہے جس میں
اس دور کے علاوہ جو احادیث سے بچ چکی تھی ان احادیث کو جمع کیا گیا. یہ دور رابع، تدوین حدیث کا دور رابع. یہ دور ہے 4 صدی ہجری اور 5ویں صدی ہجری کے نصف تک. اس کے بعد احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کام مکمل ہو جاتا ہے، تدوین کا کام پورا ہو جاتا ہے. اس دور میں ان لوگوں نے، محدثین نے کیا کیا کہ اصحاب صحاح ستہ اور ان کے علاوہ دیگر جو سنن دور ثالث میں لکھی گئی تھی اس میں جو احادیث صحیحہ بچ گئی تھی ان احادیث کو انہوں نے جمع کیا. اس دور کی سب سے اہم ترین کتابوں میں سنن بیہقی ہے، اور اسی طریقے سے دوسری سب سے اہم ترین کتاب ہے معاجم ثلاثہ، 3 معجم، معجم کبیر، معجم وسیط اور معجم صغیر للطبرانی، امام طبرانی کی. ان میں جو کچھ بچی ہوئی حدیثیں سب کو کیا کر دیا گیا؟ جمع کر. اس طریقے سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تدوین کے دور سے گزر گئی، اور اب کوئی حدیث ایسی باقی نہیں رہی صحیح جو کہیں پر رہ گئی ہو، اور مکمل طور پر احادیث پر کام پورا ہوا. اب اس کے بعد جو لوگ آئے ان کو سند کی ضرورت نہیں پڑی، اور پھر انہی 5 صدیوں تک کے لکھی گئی کتابوں پر بعد کے لوگوں نے، کسی نے شرح کی، کسی نے رجال پر کام کیا، کسی نے کس پر کام کیا، اور اس طریقے سے کام آگے بڑھتا رہا جو 900 سال سے جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا، رکنے والا نہیں ہے. صرف آدمی یہی دعا کرے کہ اللہ رب العزت پڑھنے کے اعتبار سے، لکھنے کے اعتبار سے اور اس کی خدمت کے اعتبار سے ہم میں سے ہر ایک کو اس خدمت کے لیے کیا کر لیں گے؟ قبول کر لیں گے. جیسے اللہ رب العزت نے ابھی نعمت پڑھنے پڑھانے کی عطا فرمائی ہے، تو مزید حدیث پاک کی کوئی اور خدمت ہمارے ذریعے سے وجود میں آ جائے، اللہ رب العزت یہ ہمارے لیے مقدر فرمائے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے. ہمیں اللہ سے یہی دعا مانگنی چاہیے، اللہم وفقنا بالقول والفعل والعمل والنیت والہدى لما تحب وترضى واجعل آخرت لنا خیرا من الاولی. کہ اللہ ایسا کام کرا جس سے تو راضی ہو جائے، ایسا کام کرا جس سے تو راضی ہو جائے. اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنا یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے، ابتغاء مرضات اللہ. باقی ساری چیزیں، نام، نمود، منصب، عہدہ، یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں، یہ فنا چیزیں ہیں. اگر ان نیتوں سے آدمی کام کرتا ہے تو اس کا دنیا میں فائدہ تو ہو سکتا ہے عارضی طور پر، آخرت میں فائدہ نہیں. آخرت میں فائدہ اسی کام کا ہے جو صرف ایک نیت سے کیا جائے. کس نیت سے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کے لیے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضامندی ہی کے خاطر اعمال صالحہ کرنے کی اور پڑھنے پڑھانے کی توفیق مرحمت فرمائے.